عزت اور آبرو اور کائنات کی شرافت بنا کر مبعوث فرمایا۔ دنیا اداس تھی، اجاڑ تھی، خرابات میں بدل چکی تھی، انسانیت دم توڑ چکی تھی کہ ایسے اجڑے ہوئے ماحول میں حضور جلوہ گر ہوئے، آپ کی تشریف آوری ہوئی، اور ظاہر ہے کہ حکیم مریض کے مرض کے مطابق ہی دوا تجویز کرتا ہے۔ اگر حکیم ہے، طبیب ہے، ڈاکٹر ہے، تو وہ تشخیص کے بعد مرض کا علاج تجویز کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو منظور ہو تو شفا ملتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ علاج تجویز ہوا، تشخیص ہوئی، مریض کو وہ خوراک دی گئی جو طبیب و حکیم نے تجویز کی ہے۔ کبھی تو فائدہ کی بجائے نقصان ہو جاتا ہے، کبھی فائدہ ہوتا ہے مگر کم ہوتا ہے، کبھی بالکل نہیں ہوتا، ایسا ہو جاتا ہے۔ اور اس سلسلے میں ایمان والوں کے لیے سب سے بڑی سہارے کے لیے دلیل یہ ہے کہ شفا جو ہے وہ چیزوں میں نہیں ہے، شفا اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں حضور شافع یوم النشور، نبی رحمت، شفیع امت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو ذکر بنایا قرآن پاک کے بقول قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسول، بے شک اللہ نے تمہاری طرف تمہاری نامبری اتاری، تمہاری شہرت اتاری، تمہاری آبرو اتاری، تمہاری عزت اتاری، تمہارا وقار اتارا، تمہاری شرافت اتاری۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضور نبی رحمت علیہ السلام کو ذکر فرما کر یہ سارے جلوے آپ کے وجود مسعود میں ظاہر فرما دیے، اور آپ کو یہ تو آپ جانتے ہیں کہ شافی تو خود ہے، شافی خود ہے، لیکن باقی کائنات کے لیے جب علاج تجویز ہوتا ہے طبیب کے ذریعے، ڈاکٹر کے ذریعے، تو شفا مظنون ہے، شفا قیاسی ہے، شفا گمان میں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شفا ہو جائے اور ہو سکتا ہے نہ بھی ہو، لیکن نبی پاک علیہ السلام کو تو رب نے ذکر فرمایا، ذکر بمانے عزت اور نام بری، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہو نہیں سکتا کہ حضور کا دامن کوئی پکڑے اور اسے عزت نہ ملے، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضور کو رب کریم نے نام ہی ذکر عطا فرمایا، اور ذکر بمانے نام بری، شہرت، عزت، وقار۔ تو یہاں جو حضور کی صدقے عزت ملتی ہے یہ یقینی ہے، اشیاء کے ذریعے جو شفا ملتی ہے وہ گمان ہے، ہو سکتا ہے شفا ملے نہ ملے، لیکن ہم یہ ہرگز نہیں کہہ سکتے، کوئی نہیں کہہ سکتا
کہ نبی رحمت علیہ السلام کا دامان کرم تھاما، پھر ذلت ہوئی، پھر رسوائی ہوئی، اور احادیث شریفہ میں ایک روایت ملتی ہے جب نبی پاک علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ علیہ تشریف لے گئے اور آپ نے غلامان با وفا کو حکم دیا کہ جیسے جیسے موقع ملے ہجرت کر کے میرے پیچھے چلے آؤ۔ چنانچہ صحابہ کرام کو جیسے جیسے موقع ملا وہ حاضر ہوتے گئے، بزرگوار، نوجوان۔ ایک خاتون تھی صحابیہ، وہ جب نبی رحمت علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ تمہیں میرے پیچھے آنے کی اجازت ہے، چلے آؤ جسے موقع ملتا ہے۔ اب وہ خاتون ہے، اس کا ایک بچہ ہے، ایک بچہ ہے، اس بچے کو لے کر وہ جیسا بھی اس سے ہو سکا مدینہ علیہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ کیسے پہنچی؟ جیسے پہنچی واللہ عالم بالصواب، مدینہ علیہ پہنچی اور اعزاء و اقربا جو مسلمان تھے انہیں اس کا صدمہ بھی اور غصہ بھی کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائی اور پھر وطن چھوڑ دیا، اس کا انہیں قلق اور اضطراب تھا، لیکن اب کر کچھ نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ خاتون مدینہ علیہ پہنچ گئی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں صحابہ کرام کو فرمایا کہ اگر کوئی خاتون ہجرت کر کے مدینہ شریف آ جائے پتہ کر لینا کہ وہ مسلمان ہے، ایسا نہ ہو کہ شوہر سے جان چھڑاتے ہوئے چھپ چھپا کر نکل جائے، شوہر کی خدمت سے جی چرائے، گھریلو اختلافات کی بنا پہ وہ چلے جائے۔ تحقیق کر لینا، اگر معلوم ہو جائے، یقین ہو جائے کہ وہ ایمان سے محبت کرتے ہوئے گئی ہے تو ایمان والوں سے فرمایا مدینے والوں اس خاتون کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا۔ اور وہ جو معاہدہ ہوا ہے نا کہ جو مکہ معظمہ سے مدینہ شریف آ جائے اسے لوٹانا پڑے گا، وہ معاہدہ ہو چکا تھا، لیکن اس میں یہ بات ایک غور طلب تھی اور وہ یہ تھی کہ اگر عورت ہو تو پھر مسلمان عورت کو لوٹانا کافروں میں اس کی ایمان کو بھی خطرہ ہے، اس کی جان کو بھی خطرہ ہے، جان کو بھی خطرہ ہے، اس کی آبرو کو بھی خطرہ ہے۔ رب کریم نے اس کے لیے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس مدینہ عالیہ میں خواتین عورتیں ہجرت کر کے آ جائیں فامتحنوہم، ان کا امتحان لے لو، ان کے متعلق جانچ پڑتال کرو کہ وہ فی الحقیقت مسلمان ہے۔
پڑتال کر لو. فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن، تمہیں ان کے دل کا پتہ نہیں لیکن اللہ جانتا ہے ان کے ایمان کے متعلق. بہرحال جانچ کر لو، جانچ کر لو کہ یہ فی الحقیقت مسلمان ہے، اس کے دل میں ایمان ہے، یہ پتہ کر لو. اب اس کے متعلق بحث کا وقت نہیں ہے. سرے سے جو مجھے بات نظر آتی ہے نا وہ یہ نظر آتی ہے کہ ایک خاتون جو یعنی ہجرت کر کے آئی ہے مدینہ عالیہ میں، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مسلمان ہے؟ جان بچانے کو تو وہ سبھی کہہ دیں گے، پتہ کیسے چلے گا؟ یہ تو ایک راز ہے. اللہ عالم بایمانہن، ان کے ایمان کو تو اللہ جانتا ہے. پھر تم کیسے فیصلہ کرو گے کہ یہ مسلمان ہو کر آئی ہے، اسے نہیں لوٹائیں گے، اور یہ مسلمان نہیں ہے جان بچانے کو آئی ہے تو لوٹا دیں گے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ ایک راز ہے. البتہ اس سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام پر ایمان لانے والی دل سے خواتین جو ہیں جب وہ کلمہ پڑھ لیتی تھی تو واللہ ان کے کردار میں ایسا نکھار پیدا ہو جاتا تھا کہ ان کے کردار عادات سے ہی پتہ چل جاتا تھا کہ یہ مسلمان ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضرت عمرہ شاہ صاحب کوئی صحابیہ ایسی نہیں تھی کہ ہو مسلمان لیکن فیشن کافروں کی عورت کا، ایسی کوئی خاتون نہ تھی. جب حضور کا کلمہ شریف پڑھ لیا صحابیات کی صف میں داخل ہو گئی تو پھر اس خاتون کی ہر ادا پتہ دیتی تھی کہ یہ مسلمان ہے. اس کے بغیر اور کہیے اور کیا مسئلہ ہے؟ کس سے کیسے پتہ چلے کہ یہ مسلمان ہے؟ اب کسی خاتون کو اگر کوئی یہ کہے کہ ذرا تھوڑا سا ڈانٹ کر مار پیٹ کر کے، نہ، عورت کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا مار پیٹ کرنا یہ کوئی آسان ہے؟ اللہ کریم نے تو اتنا فرمایا فامتحنوہن، جانچ کر لو، پتہ کر لو، تحقیق کر لو کہ یہ مسلمان ہے. فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ. اگر تم معلوم کر لو کہ یہ مسلمان ہیں تو اب فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، بے شک معاہدہ ہو چکا ہے کہ جو مدینہ شریف سے، جو مکے شریف سے ہجرت کر کے مدینہ عالیہ آ جائے گا ہم اسے واپس موڑیں گے. بے شک صلح حدیبیہ میں یہ شک آ چکی ہے لیکن اللہ فرماتا ہے وہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے. فلا ترجعوہن الی الکفار، جو مسلمان ہو کر خاتون آئے اسے مت لوٹاؤ، اس کے ایمان کی حفاظت کرو، جان کی بھی حفاظت کرو. اور میرا یہ اس مسئلے کی سوچ کا آپ پر ادھار ہے، مجھے سوچ کر بتا دیں کہ کیا سینس اور عقل کیا فتویٰ دیتی ہے کہ کسی خاتون کے ایمان کا پتہ کیسے کیا جائے گا؟ صحابیہ کا کہ یہ صحابیہ ہے، یہ مسلمان ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ اسی سے پتہ چلے گا نا کہ ان خواتین کا کردار کفر کی صورت میں اور تھا، جب مسلمان ہو جاتی تھی تو پھر ان کے کردار میں ایسی پاکیزگی، ایسا نکھار، ایسا تقدس پیدا ہوتا تھا کہ پتہ چلتا تھا کہ یہ مسلمان بیٹی ہے. پتہ چل جاتا کہ یہ مسلمان ہے. اس لیے فرمایا اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ مسلمان ہے لوٹاؤ نہیں، واپس نہ لوٹاؤ. لا ہن حل لہن ولا ہم یحلون لہن، نہ تو کافر
ان کے لیے حلال ہیں، نہ یہ کافروں کے لیے بطور نکاح، کیونکہ کافروں اور مسلمان خواتین میں نکاح